قیامت تک زندہ باد، ایسا پاکستان قیامت تک زندہ باد جس میں ہمارے اپنے وطنوں پہ ہمارا اپنا راج ہو. ہم لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ہماری دھرتی ماں ہوتی ہے، اگر ہماری دھرتی کی نعمتیں بزور شمشیر، بزور طاقت، دوست، دھمکی، بلیک میل سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. پاکستان پھر ایک اچھے ملک کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا. ہم نے پونم اس لیے بنایا، پونم ہم نے بنایا ہے اور گپ شپ کے لیے نہیں بنایا ہے. 6 سال کا ہو گیا ہے، اس کو کالو وہ کالو 8 بیج کا خیر 7 سال میں بچے کے دانت کرتا ہے، یہ نیا دانت آئے گا. پونم کو ہم نے اس ارادے سے بنایا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ، سندھی بھائیوں کے ساتھ، سرائکی بھائیوں کے ساتھ، کہ جمہور کی حکمرانی کے لیے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جس میں قوم کا قوم پہ ظلم نہ ہو، جس میں خارجہ اور داخلہ سیاست میں پاکستان کی قومیں شریک ہوں، جس میں سینٹ جو قوموں کی برابری کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہو، جس میں ایک نئے آئین کی تشکیل ہو. 1940 ریزولوشن کی اسپرٹ کے مطابق جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ایک کونے سے کوئی ملا اٹھتا ہے، دوسرے کونے سے کوئی اور اٹھتا ہے، اس کو مت چھیڑو، ٹھیکر کے آئین کو مت چھیڑو، پھر میرا بات کھل جائے گا، یہ مقدس ہے، یہ فلانا ہے. مقدس ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے مقدس آئین کو 5 دفعہ گلوکن کرے رون ڈالیا. تیرا تقدس کہاں تھا؟ تیری داڑھی کہاں تھی؟ تیری مچھ کہاں تھی؟ تیری غیرت کہاں تھی؟ اللہ کا حکم کہاں تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. کچھ مقدس نہیں ہوتا. مقدس 2 چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی ذات کے بعد. سب سے مقدس چیز انسانوں کے عقائد ہیں، ان کے مذاہب ہیں، ان کے مسلک ہیں. ان 2 چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز مقدس ہے یا مقدم ہے تو وہ انسانی ضروریات ہے. انسانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے رب العالمین نے اپنی 4 کتابیں بدلی ہیں. انسانوں کی شعور کی آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے انسانوں کو 1,20,000 سے اوپر پیغمبر بھیجے، ہادی بھیجے. ایک کتاب آئی تورات، انجیل، زبور، 3. جب یہ ساری کتابیں آہستہ انسانی شعور کے ساتھ پھر فائنل میں اللہ پاک نے آخری آئین قرآن کریم دیا. جب اللہ پاک انسانی ضروریات کے تحت 4 کتابوں 3 کتابوں کے بعد 3 کتابیں منسوخ کر کے 4تھی کتاب انسانوں کو دیتا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک نیا آئین پاکستان کی عوام کی 21ویں صدی کی ضرورت ہے. یہ پشتون عوام کی ضرورت ہے، یہ سندھی عوام کی ضرورت ہے، یہ سرائکی عوام کی ضرورت ہے، یہ بلوچ عوام کی ضرورت ہے جو پاکستان کی آبادی کا 80% ہے، رقبے کے لحاظ سے 90% سے زیادہ ہیں. ہم ایک نئے آئین کی تشکیل چاہتے ہیں. اگر کسی کے پاس چاہے وہ کوئی ہو کوئی نیا فارمولہ ہو تو بسم اللہ ہمارے قائدین سے بات کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ کی بات آخر ڈنڈے کے زور پہ پشتوں میں کہتے ہیں کوئی زور کی نکیری، ڈنڈے کے زور پہ گاؤں نہیں بسائے جا سکتے. ہم نے بڑے ڈنڈے مار دیکھے ہیں. یہاں انگریز قادر بھائی نے ٹھیک کہا، انگریز جس نے ہمیں کم سے کم ایک بہترین عدلیہ کا نظام دیا تھا، کم سے کم جج تو انصاف کرتا تھا، جج دکھائے مال نہیں تھا، پولیس کا بہترین نظام تھا، بہترین ریلوے کا نظام تھا، ہمارے پاس بہترین تعلیم کا نظام تھا، مفت تعلیم تھی. اس انگریز کے خلاف ہم کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ انگریز سے ہم نے اس لیے آزادی نہیں لی کہ اس کی آنکھیں نہیں لی تھی، یا وہ عیسائی تھا یا وہ دور سے آیا تھا. ہم نے انگریز کو کہا تھا کہ ہمیں حق کی حکمرانی چاہیے.